میں ایک چھوٹی سی کہانی کے ساتھ شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ بہت سالوں پہلے واقع ہوا تھا، جب مسلمان فوج فارس سلطنت کے خلاف لڑ رہی تھی۔ مسلمان جنگ کے پہلے چند راؤنڈ میں شکست کھا گئے۔ چنانچہ ان کے کمانڈر سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنی پوزیشن اور ریسورسز کو چیک کرنے کے لیے اپنے جوانوں کو جمع کیا۔ انہوں نے دیکھا ہر چیز اپنے کنٹرول میں تھی۔ مسلم فوج کے پاس بہت زیادہ جنگجو تھے، بہت سارے جنگجو تھے اور اچھے وسائل بھی تھے۔ تو پھر کیا مسئلہ تھا کہ فوج ہار رہی تھی؟ سعد رضی اللہ عنہ نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ شکست ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ہوگی۔ لہٰذا انہوں نے سب صحابہ کو حکم دیا کہ وہ توبہ کریں اور اللہ سے مغفرت طلب کریں، اور سوچیں کہ کیا کسی سے کوئی بھی غلط کام تو نہیں ہو گیا، یا کسی سے کوئی گناہ ہوا، یا پھر کوئی عبادت کرنا بھول گیا، یا پھر کسی سے کوئی عبادت چھوٹ رہی ہو۔ یہ سارے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے اور دین اسلام کے لیے جان نچھاور کرتے تھے، پھر بھی انہوں نے اصرار کیا۔ وہ واجب اور غیر واجب عبادت اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنت، یہ سب کو کے بارے میں سوچنے لگے، اور اس میں سے کون سی چیز چھوٹ رہی ہے اس کے بارے میں سوچنے لگے کہ کوئی واجبات تو نہیں چھوٹ رہا، یا کوئی غیر واجب چیز تو نہیں چھوٹ رہی، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی ہے۔ آخر سعد رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا کہ وہ مسواک کی سنت کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ وہ مسواک کا استعمال نہیں کر رہے تھے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے کرتے تھے۔ کتنا عجیب لگتا ہے، جنگ کے میدان میں، معرکہ محاذ پر، جس کا خیال تھا کہ ان کا کمزور نقطہ یہ تھا کہ فوج دن میں 5 بار دانت نہیں برش کر رہی ہے۔ کتنا سوچنے میں یہ چیز عجیب لگتی ہے کہ اگر ہم لوگ مسواک نہیں کر رہے ہیں، سنت چھوٹ رہی ہے ہمارے سے، اس وجہ سے ہم لوگ جو ہے ہار رہے ہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ نے فوج میں ہر مسلمان کو مسواک بانٹنے کا حکم دیا، اور ان سب سے کہا کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، اور سارے صحابہ میں سے کسی نے بھی بحث نہیں کی۔ اس کے کمانڈر کے استدلال پر کسی نے بھی سوال نہیں کیا، کہ کسی نے بھی یہ نہیں پوچھا کہ مسواک کرنے سے اور زمین کے مضبوط ترین فوج کے خلاف جنگ جیتنے یا ہارنے سے مسواک کا کیا لینا دینا ہے۔ کسی نے بھی یہ نہیں پوچھا۔ یعنی کتنا سوچو کہ ان لوگ اپنے امیر کی اطاعت کرنے والے لوگ تھے۔ ادھر فارس کے فوج نے جاسوس بھیجے تھے کہ وہ مسلمان کیمپ کو چیک کریں۔ اس وقت فارسیوں نے عربوں کو ایک قدیم غیر مہذب قوم کی حیثیت سے سمجھتے تھے۔ ان لوگ سوچتے تھے کہ ان لوگ بہت گوار لوگ ہیں، بہت ہی غیر مہذب لوگ ہیں، یہ فارس والوں کا خیال تھا۔ لہٰذا جب جاسوس عربوں کے کیمپ میں پہنچے اور انہیں مسواک سے دانت رگڑتے ہوئے دیکھا تو وہ سمجھنے میں ناکام رہے۔ ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اپنے سارے کے سارے مل کے اپنے دانت کو کیوں رگڑ رہے ہیں، دانت کو کیوں گھس رہے مسواک سے۔ یہاں تک کہ ان میں سے ایک نے چیخ پکار کر کہا، وہ فارس کے جو جاسوس تھے اس میں ایک نے چیخ پکار کر کہا، وہ ہمیں زندہ کھانے کے لیے اپنے دانت تیز کر رہے ہیں، وہ آدم خور لوگ ہیں لگتا ہے۔ اب یہ فارسی فوج کے جاسوس اپنے کیمپ کی طرف بھاگے اور یہ خبر جنگل کی آگ کی طرف پھیل گئی۔ فارس کے فوج میں جو ہے نا، یہ خبر جنگل کی آگ کی طرف پھیل گئی۔ پوری فوج میں اللہ پاک نے گھبراہٹ ڈال دی اور پوری فوج گھبراہٹ کی شکار ہو گئی، اور بیشتر فارسی قلعے فتح کر لیے گئے اور آسانی سے مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئے۔ کیا آپ کو کہانی کی مورل آف دا اسٹوری سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس کے پیچھے کی حکمت کو نہیں سمجھ پا رہے ہوں، ایسی پاسبلٹی ہے کہ کیا حکمت ہے نہیں سمجھ میں آ رہی ہو، تو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و سنت کے بظاہر
معمولی اہم احکامات کو بھی ضائع نہ کریں۔ ہمیں پھر بھی اپنے ہر کام کے پیچھے حکمت اور اس کے معنی تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں سیکھنے کی، دریافت کرنے کی، تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں تمام شعبوں میں سائنسی علم حاصل کرنا چاہیے اور اس علم کو اپنے روزمرہ کی زندگی میں لاگو کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ اگر ہمیں کوئی جواب نہیں مل پاتا تب بھی ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہماری اسلامی تعلیمات ہمارے جسم اور روح کے لیے صحت اور خوشی کا بہترین ذریعہ ہیں۔ ابھی دیکھتے ہیں ہم لوگ مسواک کو استعمال کرنے کی سنت کیا ہے۔ سنت کے بارے میں ہمیں مسواک ہمیں اپنی مسکراہٹ بہترین لگنا بہت پسند ہے۔ ہر ایک کو جو ہے اپنی مسکراہٹ بہترین لگنا پسند ہے کہ اگر دانت سفید ہوتے ہیں تو مسکراہٹ اور اچھی لگتی ہے۔ لیکن ہمیں اورل ہائیجین نہ صرف اس لیے پسند کرنا چاہیے کہ یہ اچھا لگتا ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا تھا کہ منہ قرآن کا راستہ ہے، لہٰذا ہمیں اسے صاف رکھنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ وضو کا آغاز مسواک سے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت یا لوگوں کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے ان کو مسواک کا حکم دے دیتا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ مسواک کا استعمال منہ کو پاک کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک والی نماز کی فضیلت اس نماز پر 70 گنا زیادہ ہے جس کے ساتھ مسواک نہ کی جائے۔ یعنی اگر مسواک کر کے وضو بنائیں گے اور پھر اس کے بعد نماز پڑھیں گے تو اس کی نماز کی ویلو جو ہے 70 گنا زیادہ ہے، فضیلت اس کی 70 گنا زیادہ ہے۔ اب وہ دکھتی کیسی ہے مسواک؟ اسکرین پر جو ہے آپ کو میں دکھا رہا ہوں، دیکھ سکتے ہیں آپ اسکرین پہ، اس طرح سے مسواک دکھتی ہے۔ مسواک اراک کے درخت سے آتا ہے جو بنیادی طور پر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے ساتھ ساتھ افریقہ کے کچھ علاقوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ مسواک درخت کی جڑوں کے اندر ایک حصہ ہے، اسے خشک کر کے تیار کیا جاتا ہے۔ تو اس میں دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ اور کیا کیا کیمیکلز ہیں اور اس کے کیا فائدے ہیں مسواک کے۔ اس میں ٹرائی میتھائل امائن ہے جو کہ منہ کے پی ایچ لیول کو کم کرتا ہے، اور پی ایچ لیول جب کم ہوتا ہے تو جراثیم کی نشو نما میں یہ اہم عمل ہے پی ایچ لیول۔ اگر پی ایچ لیول زیادہ ہوگا تو جراثیم جو ہے نشو نما پائیں گے، اور پی ایچ لیول کم ہوگا تو جراثیم جو ہے اس میں جراثیم بڑھ نہیں پائیں گے۔ اسی طرح اس میں کلورائڈ اور سلیکا ہے، یہ دانتوں کی سفیدی کو بڑھانے میں مدد کرتے ہیں، کلورائڈ اور سلیکا۔ تو مسواک کریں گے تو دانت بھی سفید رہیں گے۔ اس میں سلفر ہے، یہ منہ میں بیکٹیریا کی افزائش کو روکنے میں مؤثر ہے۔ سلفر کی وجہ سے بیکٹیریا منہ میں زیادہ نہیں ہوں گے۔ وٹامن سی ہے اور اس میں سیٹوسٹیرول ہے، وٹامن سی اور سیٹوسٹرول ہے اس میں، جو مسوڑوں کو مضبوط بنانے میں بہت اہم ہے، جو مسوڑوں کی پرورش کرتے ہیں اور اس طرح خون کو ان تک پہنچنے کے لیے کافی مقدار میں مدد دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسوڑوں کو انفیکشن سے بھی بچاتے ہیں، اور وٹامن سی جو ہے مسوڑوں کو انفیکشن سے بچانے میں بہت زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ فلورائڈ جو ہم سب جانتے ہیں دانتوں کی جو اوپر کی ایک پرت ہوتی ہے اس کو مضبوط کرتی ہے فلورائڈ۔ ان فوائد کے علاوہ مسواک میں ایک متفرق خوشبو ہے جو سانس کو قدرتی طور پر تازگی دیتی ہے، اور اس کو کبھی استعمال کرنا چاہیے؟ ہم لوگ حدیث کے رو میں دیکھتے ہیں، سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات اور دن کو جب بھی نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک کرتے تھے۔ سیدنا عامر بن ربیع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان گنت اور بے شمار دفعہ روزے کی حالت میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر تشریف لاتے تو پہلے مسواک کرتے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی سونے سے پہلے اور سو کر اٹھنے کے بعد
مسواک کرنا چاہیے، اور جب بھی گھر میں آئے تو ہمیں مسواک کرنا چاہیے، اور روزے کی حالت میں بھی ہم مسواک کر سکتے ہیں۔ اس کو استعمال کیسے کریں گے ہم لوگ؟ استعمال کے بعد اسے دھوئیں گے اور اس کو اچھی صاف ستھری جگہ پہ رکھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر کے مجھے دھونے کے لیے دیتے تو میں خود اس سے مسواک شروع کر دیتی، پھر اسے دھو کر آپ کو دے دیتی۔ اور اس کو باقاعدگی سے نیا بھی کر سکتے ہیں ہم لوگ۔ اب نیا کیسے کریں گے؟ کیونکہ جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں تو اس میں سے فائبر ختم ہونے لگتے ہیں اوپر کے حصے سے، تو اس کو دوبارہ استعمال کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ اس کی جو نوک ہوتی ہے اس کو کینچی کے تھرو کاٹ سکتے ہیں، کیونکہ اس کو استعمال کرنے کے بعد اس میں سے جو اینٹی بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ اینٹی بیکٹیریا ختم ہونے لگتے ہیں جب ایک بار استعمال کر لیتے ہیں، اور اس کی تاثیر کو اس وقت تک محسوس کر سکتے ہیں جب تک کہ اس میں تھوڑا سا تیز سرسوں کی طرح کا ذائقہ ہو۔ ذائقہ اس کا تھوڑا سا تیز ہونا چاہیے۔ اگر ذائقہ نہیں آ رہا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں سے اینٹی بیکٹیریل جو اس کی پراپرٹی ہے وہ ختم ہو رہی ہے، تو اس کو قینچی سے کاٹ کر واپس سے اس کو نیا کر سکتے ہیں۔ اس کا باقاعدگی سے استعمال کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے۔ اس کو دانتوں کا برش جہاں رکھتے ہیں وہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ مسواک تیزی سے سوکھ جاتی ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب مسواک کی سنت پر عمل کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔